اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے سے ہم نے تصوف کے موضوع پہ جو 5 پوائنٹ ہیں ان کا پہلا نقطہ جس کا عنوان ہے شہوت پر قابو، وہ ہم نے شروع کیا، جس کا کچھ حصہ میں نے پچھلے جمعے کور کرنے کی کوشش کی اور ابھی انشاءاللہ باقی آج ہم کوشش کریں گے اس کو کور کریں۔ جو پچھلے جمعے میں نے بیان کیا اس کا خلاصہ تھا کہ آپ کو آگے چلنا وہ یہ تھا کہ زناکاری کیا ہے، اس کے اوپر حدیث مبارک میں کیا وعیدیں آئی ہیں، اور اس پر ایک سروے جو کہ ساؤتھ ایشیا سے ساؤتھ افریقہ سے پبلش ہوا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد اس کی وجوہات پر بات کی تھی۔ اس میں میں نے جو چند ایک باتیں موٹی موٹی عرض کی، اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی ایک حدیث مبارک میں نے سنائی تھی، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث مبارک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ امت ہمیشہ خیر سے رہے گی، خیریت سے رہے گی، لیکن جب اس میں حرام کے بچوں کی اکثریت ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد میں نے چند ایک چیزیں یہ عرض کی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آج میں عرض کروں گا اس سارے کی روشنی میں کہ ہم زناکاری سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ اس کو میں مختلف حصوں میں کور کروں گا، اگر ممکن ہوا کہ آج یہ کور ہو جائے۔ اس کے مختلف طریقے جو قرآن پاک نے بتائے، جو ہم نے معاشرے سے سیکھے، ان کے اوپر میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے استیزان۔ استیزان سے مطلب ہے آپ کسی گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کے داخل ہوں، اجازت لینے کو استیزان کہتے ہیں۔ سورہ نور قرآن پاک کی 24ویں سورت، اس کی 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک ان گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، پہلے اجازت لو، اگر اجازت ملتی ہے تو پھر اندر داخل ہوتے ہی سلام کہو، سلام کہنے کے بعد پھر آپ اندر جائیں۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اگر تم یہ سمجھو تو تمہارے لیے بہتر طریقہ یہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اجازت لے کے گھر میں داخل ہونے کا۔ اس سے آگے 28ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا
دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کا، آپ کی اور میرے گھروں کا کتنا خوبصورت خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ آپ گھر میں گئے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، اب آپ کو تو نہیں پتا گھر میں کوئی ہے یا نہیں، آپ گھر سے باہر ہیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ نے دروازہ ناک کیا، 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ، گھر میں کوئی نہیں، یا گھر والے کسی ایسی مصروفیت میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ اس وقت واپس چلے جاؤ۔ اگر ہمارے لیے دروازہ نہ کھلے، ہمارے لیے عزت بزتی کا مسئلہ ہے، اور اگر گھر والا یہ کہہ دے کہ تسی کل آوے ہو، پھر تو مطلب اس کے بعد ہماری رشتہ داری، بہن بھائی کا تعلق ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں کہ کل آئیں، ہم اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، یا آپ کو اجازت دینے والا گھر والا اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ تم کل آنا یا پرسوں آنا، واپس چلے جاؤ، تو تم کیا کرو؟ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ تم اس طرح کرو کہ جب وہ تمہیں کہے واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، ناراض نہیں ہو اس کے ساتھ، اس کی کوئی مجبوری ہے، اس مجبوری کو آپ سمجھیں۔ اب اس نے بورڈ لگا کے تو نہیں لگانا نا باہر کہ میری یہ مجبوری ہے، آپ وہاں سے واپس چلے جائیں۔ اب واپس جا کے فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، لفظ سنیے، ازکا، اگر تم اس طرح کرو تو یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے اچھا ہے، تمہاری پاکیزگی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کام اس دنیا میں لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے ان میں ایک کام کیا تھا؟ تزکیہ۔ ایک کام آپ کا تھا تزکیہ، آپ کے اور میرے لیے پاکیزگی مہیا کرنا، ہمیں پاک کرنا، یہ آپ کے 4 کاموں میں سے ایک کام تھا۔ اب اس کام کا ایک حصہ وہ گھر میں کس چیز کے ساتھ منسلک ہے؟ آپ کسی کے گھر گئے، گھر سے آپ نے اجازت مانگی، اجازت مانگنا، سلام لے کے اندر داخل ہونا، اگر گھر والے گھر موجود نہیں ہیں تو پھر یا وہ کہتے ہیں کہ آج نہیں آؤ کل آؤ، آپ کا واپس چلے جانا، یہ آپ کے لیے پاکیزگی مہیا کرتا ہے، آپ کی روح کو پاک کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ دوسرا طریقہ، سورہ نور 24ویں سورت 30ویں آیت، تیسری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنیے، پہلی آیت ذرا نرم تھی، دوسری آیت ذرا سخت ہے، اور آپ یقین کیجئے سورہ نور یہ آپ پڑھیں، میری آپ سے گزارش ہے جو آپ میں سے پڑھ سکتا ہے وہ کوئی قرآن پاک اٹھائے، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ نور کو بہت لمبی چوڑی سورت نہیں ہے، یہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ گھروں میں رہتے کیسے ہیں۔ سنیے ذرا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد اس نے شادی کرنی ہے تو وہ کس سے شادی کرے؟ یا زانی عورت سے یا مشرک عورت سے۔ اس سے زیادہ کیا سخت الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ آپ رشتہ تلاش کرتے ہیں نا، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، اپنے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، مجھے بتائیے آپ اپنے بیٹے کے لیے کسی زانی عورت کا رشتہ لے لیں گے؟ پکی بات کیجئے، اوڑے اوڑے بولے ہو، آپ اپنے بیٹے کے لیے زانی عورت جس کا معلوم ہے کہ یہ زانی ہے، آپ اس کا رشتہ لے لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا بیٹا زانی ہے تو اس کے لیے زانی عورت لے کے آؤ، اس کے لیے زانی عورت لے یا مشرک عورت لے کے آؤ۔ اب مشرک عورت بھی آپ کو اور مجھے بارے میں نہیں ہے، ہم وہ بھی نہیں لیں گے۔ ذرا اگلی آیت وغیرہ، اگلی آیت سنیے، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زانی عورت ہے، اس کے لیے اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو کسی زانی مرد کے ساتھ کریں،
شریف مرد اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریے، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، ہیر وارث شاہ نہیں آپ کو سنا رہا، سیف الملوک نہیں آپ کو سنا رہا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ یا تو اس عورت کی جو زانی عورت ہے اس کی شادی کسی زانی مرد سے کرے یا پھر کسی مشرک مرد سے کرے۔ اتنا گندا یہ کام ہے، اتنا گندا فعل ہے یہ زنا کا۔ آگے ذرا آیت کا آخری حصہ سنیے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان حکموں سے، جو اوپر دو حکم دیے نا کہ زانی مرد زانی عورت کے لیے اور زانی عورت زانی مرد کے لیے، یہ جو میں نے حکم دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی خلاف ورزی حرام ہے، اس کی خلاف ورزی حرام ہے، حرام ہے اس کے مومنوں کے لیے۔ اگر آپ اور میں مومن ہیں تو پھر یہ حرام ہے، نہیں مومن تو پھر چلنے دے رہی جمعہ ہے تو چلتا رہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم نازل فرمایا ہے۔ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے دوستوں، یہاں پہ مفسروں نے ایک چیز کا اضافہ فرمایا ہے، وہ میں آپ کی آسانی کے لیے، کہ اگر وہ زانی مرد یا زانی عورت انہوں نے پکی توبہ کر لی، میں توبہ پہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر آج یہ مکمل ہو گیا تو اگلے کراچی میں کوئی ہمارے سننے والے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اس دن، اور فون پہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ جتنا بھی بتایا ہے اس کے بعد توبہ پہ ضرور بتائیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ توبہ کے ساتھ ہم اس میں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز میں اس کے آخری حصے کے طور پہ توبہ پہ بھی عرض کروں گا۔ علماء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس زانی مرد نے توبہ کر لی ہے، اور پکی توبہ کے ساتھ ایک شرط ہے کہ توبہ کی اور توبہ کے بعد عمل صالح، نیک عمل شروع کر دیا۔ جس نے نیک عمل شروع نہیں کیے اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ایسا مرد اور ایسی زانیہ عورت جنہوں نے یہ گندا فعل کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، ان کے ساتھ ان کی شادیاں آپس میں ہونی چاہیے، کیونکہ برے کو برے ہی اچھا لگتا ہے نا۔ نیک آدمی اور برے آدمی کا کیا جوڑ ہے؟ میرے پیارے دوستوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ ذرا آئیے سورہ نور 24ویں سورت قرآن پاک کی اس کی 26ویں آیت پہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الخبیثات للخبیث، خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ میں تو خبیث رہوں، لانے والی میرے پاس جس کو میں لے کے ہوں وہ نیک ہو۔ میں تو ابو جہل کے اور نمرود کے کام کروں اور میرے گھر میں آنے والی رابعہ بصری ہو، مطلب یہ کیسے ہو؟ قرآن کا فیصلہ ہے، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں۔ میرے پیارے دوستو، آگے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ جو عورت پاک باز ہے اس کے لیے مرد بھی پاک باز، اور جو مرد پاک باز ہے اس کے لیے عورت بھی پاک باز۔ آپ نے گناہ ہو گیا گناہ، آپ نے توبہ کر لی اور پکی توبہ کر لی، ابھی آپ پاک باز ہیں۔